حضور بحرالعرفان علیہ رحمت و رضوان کی دعوتی و تبلیغی کاوش ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سرکار امام الہدیٰ مجدد طریقت حضور بحرالعرفان سید مرشدی علامہ الحاج شاہ مفتی آفاق احمد مجددی علیہ رحمت و رضوان یہ نام ایک شخصیت کی پہچان نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کی وہ روشن کہکشاں ہے جس کی ضیاء بکھر کر سینکڑوں دلوں کو منور کر گئیں۔ آپ علم و عمل کے افق پر چمکنے والے وہ ستارہ تھے جس کی روشنی میں نہ صرف عقلیں راستہ پاتیں بلکہ دلوں کے دریچے کھلتے چلے جاتے۔ آپ کے فکر و فن کی مہک جہاں پہنچی، ایمان کی بہاریں اگائیں، کردار میں نکھار پیدا ہوا اور زندگیوں میں اللہ و رسول کی محبت کی نئی روح دوڑ گئی۔ آپ کی زندگی وہ تابندہ فصل ہے جو دعوت، تصوف، اخلاص اور اخلاق کے مختلف اقسام کے پھولوں سے آراستہ ہے، جس میں ہر چہار جانب سبزہ ہی سبزہ ہے، اور آپ کا ہر قدم گویا تبلیغ کا خاموش مگر مؤثر انداز اور دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی تشریف لے جاتے، بالخصوص نئے علاقے میں، تو وہاں کی سنیت کے حالات ضرور پوچھتے اور مسلمانوں کے عام معاشی و معاشرتی حالات کا جائزہ لیتے، اور پھر جو مناسب لگتا تعاون کی یا تعمیر و ترقی کے تعلق سے اسباب مہیا فرماتے، جس کی چند جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ دعوت اسلامی سے وابستگی اور اصلاحی کردار۔ حضور بحرالعرفان علیہ رحمت و رضوان کی دعوتی و تبلیغی زندگی کا ایک نہایت اہم مرحلہ دعوت اسلامی سے وابستگی کا ہے۔ آپ نے 1990 سے قبل اہل سنت و جماعت کی نشر و اشاعت اور اصلاح امت کے جذبے کے تحت اس تحریک سے جڑے اور دعوت اسلامی کی عروج و ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ ممبئی، راجستھان، اتر پردیش اور بہار کے مختلف علاقوں میں دعوت اسلامی کو پہنچانے والی آپ کی مبارک ذات ہے۔ آپ کے اخلاص، درد دل اور حکمت عملی کا یہ اثر تھا کہ کئی سنجیدہ اور بااثر شخصیات بھی اس دعوتی ماحول سے متاثر ہوئیں، جن میں مفتی عبدالعلیم ناگپوری جیسی شخصیت کا اس دعوتی سلسلے سے منسلک ہونا ایک اہم مثال ہے۔ اس سلسلے میں 1992 میں آزاد میدان ممبئی میں ایک عظیم الشان عالمی اجتماع منعقد ہوا، جس میں اہل سنت کی بڑی تعداد کے ساتھ امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب بھی شریک ہوئے۔ اس اجتماع میں حضور بحرالعرفان علیہ رحمت و رضوان کے علاوہ مختلف ذمہ داران اور علماء کی شرکت نے اسے ایک تاریخی حیثیت عطا کی، تاہم اس کے دوران بعض انتظامی و فکری اختلافات اور چند ناسمجھ افراد کی مداخلت کے باعث ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو گئی، جس سے نہ ختم ہونے والے انتشار نے جنم لیا۔ ایسے نازک موقع پر حضور بحرالعرفان علیہ رحمت و رضوان نے ایک سچے داعی اور مصلح کی حیثیت سے نہایت ہی حکیمانہ کردار ادا کیا۔ اتحاد امت اور اہل سنت کو بکھرنے سے بچانے کے لیے آپ کبھی امیر اہل سنت کے پاس تشریف لے جاتے، تو کبھی مولانا شاکر نوری صاحب کے پاس جاتے، تو کبھی دیگر ذمہ دار علماء و دانشوروان سے بات کرتے، اور ہر ایک کو یہی پیغام دیتے، ہم سب اہل سنت ہیں، ہمیں باہم متحد ہو کر دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنی چاہیے، اور مدینے والے کے نام پر اختلاف کے بجائے اتفاق کو فروغ دینا چاہیے۔ آپ کی یہ کاوشیں ایک سچے مصلح، دراندیش رہنما اور دردمند داعی کی روشن مثال ہیں۔ اگرچہ بعض افراد کی سخت گیری اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اتحاد کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی، لیکن آپ کی یہ کوشش اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کی دعوت کا مرکز ہمیشہ اتحاد، محبت اور اصلاح رہا ہے۔ اسی خلفشار کے دوران ایک نہایت حساس اور خطرناک واقعہ پیش آیا، جب ایک بدمعاش شخص نے امیر اہل سنت کی طرف ریوالور تان لیا۔ اس موقع پر حضور بحرالعرفان علیہ رحمت و رضوان نے غیر معمولی جرأت، حکمت اور جام بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کو روکا، اور نہایت ہی مضبوط لہجے میں آپ نے فرمایا، پہلے ہمیں مارو پھر انہیں نقصان پہنچانا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ایسی کوئی بدسلوکی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اور مخلصانہ رویے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ شخص باز آ گیا اور ماحول ایک بڑے حادثے سے محفوظ رہا۔ اس افراتفری کے ماحول میں آپ نے نہایت ذمہ داری اور خلوص کے ساتھ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کی معیت میں آئے ہوئے بیرون ملک کے مبلغین و علماء کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ آپ انہیں اپنے متعلقین کے گھروں اور فلیٹوں میں ٹھہرایا
محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور ان کی واپسی تک ہر طرح کی دیکھ بھال فرمائی۔ یہ عمل آپ کی دینی حمیت اور خدمت دین کے جذبے کا واضح ثبوت ہے۔ دعوت اسلامی کے کانپور اجتماع میں بھی آپ کی خدمات نمایاں رہیں۔ آپ کے خادم خاص و خلیفہ اجل صوفی باصفا حضرت علامہ آفتاب عالم مجددی صاحب کے بیان کے مطابق کانپور کی اجتماع میں ایک شب آپ اور امیر اہل سنت تنہائی میں جمع تھے، جہاں آپ نے ایک نہایت ہی اہم اور دوراندیش مشورہ پیش کیا کہ ہمارے مبلغین، جن کی اکثریت جاہلوں کی ہے، جس کی وجہ سے سنیت کا صحیح کام جو ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا، دعوتی کام کی پائیداری اور اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ تربیت یافتہ علماء تیار کیے جائیں اور اس کے لیے باقاعدہ مدارس و مکاتب کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ علم و شعور سے آراستہ مبلغین میدان عمل میں آئیں۔ یہ مشورہ نہایت ہی اہم ثابت ہوا اور بعد کے حالات نے اس کی افادیت کو واضح کر دیا۔ اہل علم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ دعوت اسلامی ختم ہونے کے کگار پر تھی، مگر جب انہوں نے اس نہج پر کام شروع کیا اور تربیت یافتہ علماء و مبلغین کی تیاری کا سلسلہ قائم ہوا تو اس دعوتی تحریک میں استحکام اور ترقی کی نئی راہیں کھل گئیں۔ اس کے بعد جب امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس ستار قادری صاحب قبلہ کی دعوت اسلامی اور مولانا شاکر رضا نوری صاحب کے سنی دعوت اسلامی کے اختلافات نمایاں ہونے لگے تو حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان نے حکیمانہ اور معتدل رویہ اختیار فرمایا۔ آپ نے کسی ایک کی جانب جھکاؤ کے بجائے اتحاد کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے عمامے کا رنگ بھی تبدیل کر کے کتھئی چن لیا اور فرمایا اگر ہرا باندھتا ہوں تو یہ سمجھیں گے کہ ان کے ہو گئے اور سفید باندھتا ہوں تو وہ سمجھیں گے کہ ان کے ہو گئے۔ آپ نے اپنے جامعہ میں امیر اہل سنت صاحب کو بھی مدعو کیا، وقت کی قلت کی وجہ سے اسٹیشن سے ہی ملاقات کر کے واپس ہو گئے اور امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر رضا نوری صاحب کو عالمی اتحاد امت کانفرنس اور دیگر مواقع پر مدعو کیا۔ مرکز الدعوت والارشاد کا قیام حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی دعوتی و تبلیغی جد و جہد کا روشن اور مؤثر باب مرکز الدعوت والارشاد کے نام سے ایک عظیم دینی دعوتی و تبلیغی مرکز 2008 میں آپ نے قائم فرمایا، جسے آج خانقاہ افاقیہ مجددیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ یہ وہی مقاصد ہیں جو تصوف اور اس کے فروغ یا اہل تحریک تصوف کے مقاصد ہیں۔ کلیت الدعوہ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کی دعوتی و تبلیغی مشن کا روشن اور مؤثر باب کلیت الدعوہ کا قیام ہے۔ یہ وہ پرنور محفلیں ہیں جنہوں نے نہ صرف جامعہ کے ماحول کو زندہ و بیدار رکھا بلکہ شہر قنوج اور اطراف کے گاؤں گاؤں میں دین کی حرارت پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ کلیت الدعوہ کا یہ پروگرام تقریباً 10 سال پر منحصر بعد نماز عشاء محفل درود و نعت کے بعد تسلسل کے ساتھ منعقد ہوتی۔ اس پرنور مجلس میں آپ تقریباً 1 گھنٹہ حالات حاضرہ، دین کی بنیادی تقاضوں، تبلیغ کی رموز، قرآن و سنت پر عمل، داعی کے اوصاف و کردار اور قائد کے صبر و تحمل اور معاشرتی بگاڑ کے اسباب و علاج پر ایسی بصیرت آمیز گفتگو فرماتے کہ سامعین کے دلوں میں بیداری کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ اساتذہ کرام، علماء و فضلاء اور طلباء جامعہ کے بڑی تعداد اس میں شریک ہوتی۔ دور دراز سے عوام و خاص اس محفل کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے چلے آتے۔ کلیت الدعوہ کا فیضان صرف جامعہ تک محدود نہ رکھا بلکہ آپ نے اس مرکز دعوت کو پورے خطہ میں دین کی اشاعت کا محور بنایا۔ ہر منگل اور جمعرات کو باقاعدگی کے ساتھ تبلیغی قافلے شہر و اطراف کے گاؤں گاؤں میں بھیجتے۔ قنوج کے علاوہ قریب کے اضلاع فرخ آباد، کانپور، مین پوری، ہردوئی کے دور دراز گاؤں اور دیہاتوں میں قافلے جاتے۔ ایسے گاؤں بھی تھے جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، جن کے گھرانوں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں لگی ہوتی، نام، رہن سہن، تہوار سب ہندوانہ تھے۔ ہولی، دیوالی، کتکی اور دیگر تہوار بڑے شوق سے منائے جاتے، یہاں تک کہ بعض بستیوں میں اسلامی شعار تقریباً مٹ چکے تھے۔ ان علاقوں میں کلیت الدعوہ کے آفاقی قافلوں نے وہ اثر دکھایا کہ تھوڑی ہی مدت میں دین کی حقیقی روح دوبارہ زندہ ہونے لگی، مسجدیں آباد ہوئیں، بچے دینی تعلیم کی طرف راغب ہوئے، گھروں سے بت پرستی کے آثار ختم ہوئے۔ یہ کافی لمبا مضمون ہے۔ اس کے بعد حضور بحر العرفان علیہ رحمت رضوان کے دعوتی و تبلیغی اسفار، جس میں سیوان و اطراف میں بڑھڑیا میں ایک تاریخی اجتماع، دموہ مدھیہ پردیش میں ہم جہت دعوتی و اصلاحی خدمات، یہ آپ سماعت کر لیں۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت رضوان کے دعوتی اسفار کا ایک نہایت طویل، مؤثر اور نتائج خیز باب صوبہ مدھیہ پردیش کے شہر دموہ سے متعلق ہے، جہاں آپ کی دعوتی و تبلیغی خدمات تقریباً 3 دہائیوں پر محیط ہیں۔ 1995 عیسوی سے قبل ہی آپ نے اس شہر کا رخ کیا
اور دین اسلام کی اشاعت اور اہل سنت و جماعت کے استحکام کے لیے ایک منظم جد و جہد کا آغاز فرمایا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جس مخلص شخصیت نے آپ کو مدعو کیا وہ حاجی یونس صاحب پٹیل بیڑی والے تھے، جن کی دعوت پر آپ دمو تشریف لے گئے اور وہاں کے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ جہاں باطل افکار کے حامل گروہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، وہیں اہل سنت و جماعت کے افراد میں سستی، باہمی دوری اور تنظیمی کمزوریاں نمایاں ہیں۔ اس نازک صورتحال کے پیش نظر آپ نے علماء و ائمہ کرام کی متعدد نشستیں منعقد فرمائیں، جن میں نہایت حکیمانہ انداز میں اتحاد، تنظیم اور دعوتی حکمت عملی کے اصول واضح کیے۔ آپ نے انہیں احساس دلایا کہ سنیت کا کام محض انفرادی کوششوں سے نہیں بلکہ اجتماعی نظم، باہمی اتفاق اور مستقل مزاجی سے ممکن ہے۔ اسی مقصد کے تحت آپ نے اپنے جامعہ کے ایک باصلاحیت فاضل حضرت مولانا تحسین آفاقی صاحب کو شہر دمو کی دینی قیادت و رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا اور مقامی سطح پر ایک فعال ٹیم تشکیل دی، جس میں حاجی یونس پٹیل صاحب، نظام پٹھان، ناصر بھائی، محمد آزاد آفاقی اور شکیل شاہ صاحب جیسے مخلص اور باہمت افراد شامل تھے۔ دمو کے ابتدائی ایام میں حاجی یونس خان صاحب، ناصر بھائی، عرفان صاحب کے والد نظام خان آپ کے دست و بازو بنے۔ بعد ازاں شکیل صاحب اور محمد آزاد صاحب وغیرہ بھی اس کاروان دعوت کا حصہ بنے۔ اسی دوران شہر کا معروف ادارہ دارالعلوم اعلیٰ حضرت رضائے مصطفیٰ نوری نگر دمو شدید اختلاف کا شکار ہو گیا۔ کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض اساتذہ جو مساجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے، انہیں تدریسی خدمات سے روک دیا گیا، جس سے دینی ماحول بری طرح متاثر ہونے لگا۔ ایسے نازک موقع پر مقامی مخلصین خصوصاً جناب یونس پٹیل صاحب اور جناب محمد آزاد نے حضور بحر العرفان علیہ الرحمہ کو مدعو کیا۔ آپ نے حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا اور نہایت حکمت و بصیرت کے ساتھ دارالعلوم کی انتظامیہ، مساجد کی کمیٹیوں اور علماء و ائمہ کرام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمایا۔ سب کی باتیں توجہ سے سنی اور پھر ایک جامع، مدلل اور دل نشیں اصلاحی خطاب فرمایا، جس نے فضا کا رخ بدل دیا۔ آپ کے مخلصانہ انداز کا یہ اثر ہوا کہ اختلافات ختم ہو گئے اور بالآخر دارالعلوم کی مکمل ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی گئی۔ اسی موقع پر حضور بحر العرفان نے باہمی مصافحہ و معانقہ کرا کے اتحاد و اتفاق کی عملی مثال قائم فرمائی، اور آپ نے اپنے جامعہ کے تربیت یافتہ علماء میں سے مولانا عبدالماجد آفاقی مراد آبادی کو بحیثیت صدر مدرس و منتظم مقرر فرمایا، جبکہ مولانا عبدالحفیظ صاحب اور ان کے متعلقین کو نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ شہر کٹنی کا ہے، وشاکھاپٹنم ہے، علی گڑھ کا ایک آپ حضرات سماعت کر لیں پورا، پھر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ علی گڑھ میں دعوتی و اصلاحی خدمات۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے دعوتی اسفار کا ایک نہایت اہم، مؤثر اور تاریخ ساز باب اتر پردیش کے علمی و تہذیبی شہر علی گڑھ سے متعلق ہے، جو علم و فن کے اعتبار سے اپنی ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس شہر میں اہل سنت و جماعت کی دینی شناخت نہایت کمزور ہو چکی تھی، اور حالات اس قدر تشویشناک تھے کہ پورے شہر میں جمال پور اور شاہ جمال کے علاوہ سنیوں کی کوئی قابل ذکر مسجد موجود نہ تھی، بلکہ صحیح معنوں میں کوئی مؤثر سنی عالم بھی میسر نہ تھا۔ یہ صورتحال یقیناً ایک درد مند داعی کے لیے باعث تشویش تھی۔ ایسے نازک ماحول میں حضور بحر العرفان نے 1993 میں علی گڑھ کا رخ کیا اور سنیت کے فروغ و بقا کے لیے ایک منظم اور مسلسل دعوتی جد و جہد کا آغاز فرمایا۔ آپ نے سید مصطفیٰ علی صاحب جمال پور کو اپنے ساتھ لے کر میدان عمل میں قدم رکھا اور نہایت حکمت، صبر اور استقامت کے ساتھ ایسا ہمہ گیر کام شروع کیا جس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی ہے۔ سن 1994 سے آپ نے علی گڑھ میں باقاعدگی دعوتی دوروں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ آپ شہر کے مختلف بستیوں، محلوں اور مساجد کا دورہ کرتے، فرداً مسلم گھرانوں تک پہنچتے، ان کے دینی احوال معلوم کرتے اور خصوصاً ان طبقات تک رسائی حاصل کرتے جو جھگی جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ آپ انہیں کلمہ طیبہ پڑھاتے، وضو، غسل اور نماز جیسے بنیادی دینی مسائل سکھاتے اور شادی بیاہ کے غلط رسم و رواج کی اصلاح کرتے ہوئے انہیں سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل فرماتے۔ اس کے ساتھ دیوبندیوں کی مسجدوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسائل شرعیہ پر مشتمل محافل و اصلاحی اجتماعات کا اہتمام فرماتے، جنہوں نے عوام کے دلوں میں محبت رسول کی شمع کو دوبارہ فروزاں کیا
اور سنیت کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ علی گڑھ میں ابتدائی مراحل کے دوران آپ نے جامعہ ابراہیم کے نام سے ایک مدرسہ قائم فرمایا اور جامعہ رقیہ کے نام سے ایک نیا تعلیمی و اصلاحی سلسلہ شروع کیا، جس کے تحت طلباء و طالبات کے عقائد کی حفاظت اور اہل سنت و جماعت کی نشر و اشاعت کے لیے مختلف مقامات پر تقریباً 8 کوچنگ سینٹرز قائم فرمائے۔ یہ اقدام در حقیقت ایک دراندیش تعلیمی حکمت عملی کا مظہر تھا، جس کے ذریعے نئی نسل کو صحیح دینی فکر سے جوڑا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بار سید مصطفیٰ علی صاحب سے فرمایا، سید صاحب آپ کے گھر کا خرچ کتنا آتا ہے؟ میں آپ کا خرچ اٹھاتا ہوں، آپ علی گڑھ میں دعوت کا کام کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی دعوتی سرگرمیوں کا ایک نہایت مؤثر پہلو ربیع الاول شریف کے مبارک ایام میں منعقد ہونے والی مسلسل محافل تھیں۔ ابتدائی دور میں آپ خود ان محافل میں شرکت فرماتے اور بعد کے سالوں میں اپنے ہمراہ اپنے ممتاز خلیفہ و شاگرد رشید حضرت علامہ مفتی آصف رضا مجددی دامت ظلہ العالی کو بھی لے جاتے۔ خصوصاً 2004 سے 2008 کے درمیان ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں 50 محافل میں شرکت ایک معمول بن گئی تھی۔ ان محافل میں نہ صرف شہر کے عوام بلکہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء، اساتذہ، پروفیسر اور دانشور حضرات بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ ان مجالس میں مفتی آصف رضا مجددی صاحب قبلہ کا علمی، ادبی اور ثقافتی انداز بیان اہل علم و دانش کو متاثر کرتا، جبکہ حضور بحر العرفان علیہ الرحمہ کے درد سے لبریز خطابات اور رقت انگیز دعائیں دلوں کو جھنجھوڑ دیتیں اور حاضرین کے قلب کو نور ایمان سے منور کر دیتیں۔ ان محافل کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ علی گڑھ کے علمی و فکری حلقوں میں بھی اہل سنت کی فکر کو تقویت ملی اور ایک مثبت دینی فضا قائم ہو گئی۔ اسی کے ساتھ آپ نے اہل علم، دانشوران اور یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات کے ساتھ متعدد سنجیدہ نشستیں منعقد کیں، جن میں دینی مسائل، فکری انحرافات اور اصلاح معاشرہ جیسے اہم موضوعات پر گفتگو ہوتی۔ ان علمی مجالس نے علی گڑھ کے تعلیم یافتہ طبقے میں اہل سنت و جماعت کے موقف کو واضح کیا اور انہیں دین کے صحیح رخ کی طرف متوجہ کیا۔ ان مسلسل منظم اور مخلصانہ دعوتی کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں کبھی سنی مساجد نہ ہونے کے برابر تھیں، وہاں رفتہ رفتہ اہل سنت و جماعت کی مساجد کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا، مدارس دینیہ قائم ہوئے اور مختلف دینی و اصلاحی شعبے وجود میں آئے۔ مراد آباد، سنبھل اور امروہہ میں دعوتی خدمات بھی قلم بند کیا ہے۔ اختتامیہ حضور بحر العرفان علیہ رحمۃ و رضوان کی دعوتی و تبلیغی کاوشوں کا مطالعہ ہمیں ایک ایسی ہمہ جہت اور متوازن شخصیت سے روشناس کراتا ہے جس نے دین اسلام کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد حقیقی بنا لیا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ عبادات کی پابندی ہو، سنتوں کی پاسداری یا شب و روز کی مصروفیات، ایک خاموش دعوت تھی۔ الغرض حضور بحر العرفان علیہ رحمۃ و رضوان کی دعوتی و تبلیغی کاوشیں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہیں جو آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ اخلاص، استقامت اور حکمت کے ساتھ دین کی خدمت کی جائے تو محدود وسائل کے باوجود عظیم تبدیلیاں برپا کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرشد الکریم علیہ رحمۃ و رضوان کے نقش قدم پر چلنے، دین کی صحیح خدمت کرنے اور امت کے اتحاد و اصلاح کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ریاضات، مجاہدات، فیوز و برکات اور علو درجات سے کامل حصہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔